ولاگنگ کی دنیا میں السلام علیکم دوستو۔ آج ہم آپ کو ایک جنگی قیدی کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ 17 ستمبر 2005 کی صبح بھارت کے ساتھ کچھ قیدیوں کا تبادلہ ہوا۔ سب قیدیوں کے ہاتھ میں اپنا اپنا سامان تھا۔ ان میں ایک ایسا قیدی بھی دیکھا گیا جو عمر میں کافی بڑا لگ رہا تھا اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ حکومتی کارروائی کے بعد تمام قیدیوں کو اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ کر دیا گیا اور اس قیدی نے ایک سائٹ کی طرف چلنا سٹارٹ کر دیا۔ چلتے چلتے وہ آزاد کشمیر کی ایک یونٹ کے کمشنر آفس میں جا پہنچا۔ کمشنر آفس میں پہنچنے پر اس نے ڈیوٹی پر موجود کمشنر کو ہاتھ کے اشارے سے قلم اور پیپر مانگا۔ اس نے قلم کی مدد سے ایک نمبر پیپر پر لکھا۔ نمبر کچھ اس طرح تھا: 3351339 اور ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ سپاہی ڈیوٹی پر حاضر ہے۔ ڈیوٹی پر موجود کمشنر یہ نمبر دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ وہ کبھی نمبر کی طرف دیکھتا ہے تو کبھی اس کے منہ کی طرف دیکھتا ہے۔ جب اس نے پرانی فائل کھولی تو پتہ چلا کہ یہ ایک پاکستانی فوجی ہے جو دوران جنگ نہ ملنے پر شہیدوں کی فائل میں درج ہے۔ اس کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ حیران رہ جاتا ہے۔ ڈیوٹی پر موجود تمام فوجی بھی کافی حیران رہ جاتے ہیں۔ پرانے فائل کی ریکارڈ سے اس کے رشتہ داروں کو لایا جاتا ہے۔ دل ہلانے والی داستان سامنے آتی ہے اور ڈیوٹی پر موجود تمام افسران بھی اس کو سلوٹ کرتے ہیں۔ ایک شخص کا نام سپاہی مقبول حسین تھا۔ 1965 کی جنگ میں سپاہی مقبول حسین کیپٹن شیر خان کی قیادت میں دشمن کے علاقے میں اسلحے کے ڈپو کو تباہ کرنے کے بعد واپس جا رہا تھا کہ اسی دوران اس کی دشمن سے جھڑپ سٹارٹ ہو گئی اور سپاہی مقبول حسین نے اپنے ایک ہاتھ میں وائرلیس سیٹ اور دوسرے ہاتھ میں مشین گن سے دشمن کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران وہ مقابلے میں زخمی ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ موجود سپاہیوں نے اس کی مدد کرنی چاہی اور اس کو بولا کہ آپ پیچھے چلے جائیں، تو اس نے ان کو ایک بہت دلیرانہ الفاظ بولا۔ اس نے سپاہیوں کو بولا کہ آپ پیچھے جائیں، میں دشمن کو اپنی طرف موڑتا ہوں۔ جب ساتھیوں کے بھرپور اصرار پر سپاہی مقبول حسین نہ مانا تو اس نے ایک چال چلی۔ اس نے اپنے آپ کو ایک کھائی میں گرا لیا اور اپنے ساتھیوں کی نظر سے اوجھل ہو گیا۔ دوستوں کے واپس جانے کے بعد اس نے اپنی مشین گن لی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ دشمن پر دلیرانہ وار کرنے لگا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو سپاہیوں کا تبادلہ کیا گیا۔ اس دوران دشمن نے سپاہی مقبول حسین کا ذکر تک نہ کیا۔ پاک فوج نے بھی سپاہی مقبول حسین کو شہید تسلیم کر لیا اور بہادر شہیدوں کی بنائی گئی ایک داستان میں اس کا نام درج کر دیا۔ دوسری طرف بھارت سپاہی مقبول حسین کی زبان کھولنے کے لیے مختلف حربے استعمال کرنے لگے۔ اس کو ایک 4x4 پنجرہ نما کوٹری میں بند کر دیا گیا جہاں تو وہ نہ بیٹھ سکتا تھا اور نہ ہی لیٹ سکتا تھا۔ سپاہی مقبول حسین پر بے پناہ حربوں کے دشمن سپاہی مقبول حسین پر بے پناہ ظلم کے باوجود کچھ بھی نہ اگلوا سکا۔ سپاہی مقبول حسین کی بہادری اور دلیری نے بھارتی فوجیوں کو پاگل کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا
کہ یہ اپنی زبان نہیں کھول رہا تو انہوں نے اس پر مزید تشدد کرنے شروع کر دیے اور اس کو کہتے کہ ہندوستان زندہ باد کا نعرہ لگاؤ، اور سپاہی مقبول حسین اپنی ساری توانائی جمع کرنے کے بعد زور سے نعرہ لگاتا، پاکستان زندہ باد، بھارتی فوجیوں کو غصہ دلاتا اور بھارتی فوجی سپاہی مقبول حسین کو پاگل کہنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ پاکستانی فوجی اپنی جان کا دشمن ہے کہہ کر اس کو اور چڑھاتے ہیں۔ بھارتی فوجی جب سپاہی مقبول حسین پر تشدد کرتے تو سپاہی مقبول حسین زور سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا اور یہ الفاظ بھارتی فوجیوں کے سر پر ہتھوڑے کی طرح لگتے۔ آخر کار بھارتی فوجیوں نے فیصلہ کیا کہ اس کی زبان کو کاٹ دیا جائے۔ ظالموں نے سپاہی مقبول حسین کی زبان کاٹ دی اور اسے پھر ایک 4x4 کی اندھیری کوٹری میں ڈال کر بند کر دیا گیا۔ 1965 سے لے کر 2005 تک اپنی زندگی کے 40 سال اس نے جیل میں گزار دیے۔ اب تو وہ اپنی کٹی ہوئی زبان سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ تک نہ لگا سکتا تھا۔ یہ اپنے جسم کے حصے سے 4x4 کی کوٹری کو صاف کرتا اور اپنے جسم کے خون سے وہاں پاکستان زندہ باد لکھتا۔ سپاہی مقبول حسین اپنی زندگی کے بہترین دن اپنے وطن کی محبت میں گزارتا رہا اور اس طرح پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری نے یوم دفاع کے موقع پر سول اور فوجی شخصیات کو ان کی کارکردگی پر ایوان صدر میں اعزازات سے نوازا اور ان میں سپاہی مقبول حسین کا نام بھی تھا جنہیں ستارہ جرأت سے نوازا گیا۔ سپاہی مقبول حسین کا تعلق کشمیر کے گاؤں ناڑیاں ترارکھڑ سے تھا۔ انہوں نے 16 ستمبر 1960 کو آزاد کشمیر کے ایک یونٹ میں شمولیت اختیار کی اور 30 مئی 1961 کو شنگل آپریشن میں شمولیت اختیار کی۔ 8 فروری 1964 کو دشمن کی قید میں چلا گیا۔ سپاہی مقبول حسین کی بہادری کو پاکستان فوج نے بے حد سراہا اور ان کی زندگی پر ایک ڈرامہ بھی تیار کیا۔ سپاہی مقبول حسین کی زندگی کے تمام کارناموں کو اس ڈرامہ میں نمایاں کیا گیا۔ اس طرح کے بہت سے کارنامے ہماری نسلوں کو یہ سبق دیتے ہیں کہ وطن کی محبت سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہوتی۔ اور اس طرح 5 نومبر 2018 کو سپاہی مقبول حسین زیر علاج اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ملک کو دشمن کی بری نظروں سے بچائے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔